آزاد فضاؤں میں پرواز۔ شروع کے دنوں میں عنایت کے گھر میں رہنا بہت عجیب لگا۔ ہر رات پہاڑی علاقے میں صنوبر کے درختوں کی سرسراہٹ اور گنگناہٹ شدت سے یاد آتی تھی۔ اس کی بجائے گھر کے پاس سے گزرنے والی کاروں کی گڑگڑاہٹ مسلسل سنائی دے رہی تھی، حتیٰ کہ رات گئے تک ہارن کی پوں پوں اور کاروں کے دروازے بند ہونے کی دھمک مسلسل جاری رہی، اور ان گاڑیوں سے اٹھنے والا دھواں، اف، کھلی کھڑکی سے دھوئیں کی بو کمرے کے اندر بھی سونگھی جا سکتی تھی، اور اس کے ساتھ گرد بھی اڑ کر اندر آ رہی تھی۔ بچوں کا دل پہاڑوں کی شفاف ہوا اور گھر کے لیے تڑپ اٹھا۔ پھر بھی وہ خوش قسمت تھے کہ ان دونوں کو سونے کے لیے ایک چھوٹا کمرہ مل گیا تھا۔ مسرت آنٹی رخسانہ سے بہت زیادہ متاثر تھیں، جو ہر لحاظ سے بڑی ماڈرن تھیں۔ اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ ان کے لیے یہ ملازمت کرنا اس لیے آسان تھا کہ انہیں بوٹا کی مدد حاصل تھی۔ بوٹا ایک بزرگ تھا جس کے بیوی بچے نہ تھے۔ وہ کھانا پکاتا، خریداری کرتا، بل ادا کرتا، اور جب کوئی بڑا گھر پر نہیں ہوتا تھا تو سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتا تھا۔ بوٹا تھوڑے سے جیب خرچ، اپنے کمرے اور گھرانے کا فرد ہونے کی بنا پر ہی بہت خوش تھا۔ مسرت کو یہ خوش مزاج آدمی پسند آیا، لیکن انکل عنایت کی والدہ الماس بی بی کی بات دوسری تھی۔ خوش قسمتی سے وہ سخت مزاج بزرگ خاتون اپنے بڑے بیٹے رشید کے ساتھ رہتی تھیں۔ جب کبھی وہ ان کے گھر آ جاتی تو یوں لگتا جیسے برفانی ہوا چلنے لگی ہے۔ مسرت نے محسوس کیا کہ بوٹا بھی ان سے نظر بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک رات مسرت اپنے بستر پر گھنٹوں تک کروٹیں بدلتی رہی۔ باہر کے شور اور بہت سی سوچوں نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ ایک بج چکا تھا اور نیند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ جمائیاں لے رہی تھی، کیا وہ کبھی اس قسم کی زندگی کی عادی ہو پائے گی؟ نور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور منہ بسورتے ہوئے بولا، مجھے اچھی طرح نیند نہیں آ رہی، میں ابھی تک جاگ رہا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ دعا بھی نہیں کی، آؤ نا دعا کر لیں۔ اور جیسا کہ اسے سکھایا گیا تھا، اس نے اپنی بہن کے پلنگ کے پاس گھٹنے ٹیک لیے، اور اس کی بہن نے سرگوشی کے انداز میں دعا کی۔ انہیں اس خیال سے تسلی ہو گئی کہ گھر سے اتنی دور خداوند ان کے ساتھ ہے، اس نئی جگہ پر رہنے میں ان کی مدد کرے گا۔ ساتھ ساتھ انہیں اپنے گھر سے وابستگی کا احساس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا دونوں جگہ موجود ہے۔ جب بابر اور بانو بھاگتے ہوئے اندر آئے تو دونوں بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ بانو چلا کر بولی، کتنے خوش قسمت ہو تمہیں اسکول جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر دھڑم سے مسرت کے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے وہ بڑی حسرت سے کہنے لگی، کاش گرمی کی چھٹیاں ہوتی اور ہم تمہارے پاس پہاڑوں پر ہوتے۔ بابر بہت ناراض تھا کہ نور اس کے ساتھ اسکول نہیں جائے گا۔ وہ بڑے غصہ سے بولا، چلو چلو آؤ سب لوگ آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، بوٹا بلا رہا ہے۔ انکل عنایت بس کام پر جانے ہی والے تھے۔ انہوں نے انکل کو اپنی وردی پہنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کار میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ نور کی ستائش بھری نگاہیں کافی دیر تک کار کا پیچھا کرتی رہیں۔ اسے پولیس افسر بننے کا کتنا شوق تھا۔ آنٹی رخسانہ نے یہ دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، خاندان کا ایک اور بندہ پولیس افسر بنے گا؟ نور، میرا اندازہ ہے کہ بابر اور تم ایک دن اکٹھے ٹریننگ کے لیے جاؤ گے۔ بچے بہت خوش ہوئے اور ناشتہ پر سارا وقت یہی باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ بوٹا بھی جس کا آنا جانا لگا ہوا تھا ان کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اچانک موتی کچھ اس طرح بھونکنے لگا جیسے اس کا سامنا اپنے کسی بڑے دشمن سے ہو۔ ایسے میں دادی الماس کی آواز کان میں پڑی جو کتے کو بری طرح ڈانٹ رہی تھی۔ انہوں نے لازماً کتے کو ڈنڈا یا ٹھڈا مارا ہوگا، کیونکہ وہ درد سے بری طرح کراتا رہا۔ بوٹا موتی کو بند کرنے کے لیے بھاگا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، کیونکہ آثار بتا رہے تھے کہ دادی جی سارا دن وہیں گزارنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ بچوں، تم سب کیسے ہو؟ دادی جی کی کرخت آواز سے ان کے خواب اچانک بکھر گئے۔
इस बुजुर्गा के अलावा सबके मुंह लटक गए। तुम सबको खुश और तंदुरुस्त देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने ये बात खास तौर से मुसर्रत पर नजरें जमाते हुए कही। उनकी इस हरकत से बेचारी बच्ची परेशान हो गई। बुजुर्ग खातून ने अपनी उंगली से मुसर्रत की तरफ इशारा करते हुए बड़ी खुशमिजाजी से कहा, मैं सोच रही थी कि ये प्यारी सी बच्ची बड़ी खुशी से आज कपड़े धोने में मेरी मदद करेगी। बेचारा बूटा, उसे तो आजकल बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था और यहाँ तो कपड़ों के गट्ठर धुलने वाले पड़े हैं। मैं खुद रुक जाती हूँ और इस प्यारी बच्ची को सारा काम समझा देती हूँ। फिर उन्होंने उसकी कमर थपथपाते हुए कहा, मुसर्रत, तुम्हारी अम्मी बहुत बीमार और कमजोर हैं। ऐसे में यकीनन तुम ही घर का सारा कामकाज करती होगी। तुम्हारी अम्मी को जब ये पता चलेगा कि तुमने शहर में और भी बहुत से काम सीखे हैं तो वो बहुत खुश होंगी। बेचारी मुसर्रत राजी तो हो गई, लेकिन इस बात से उस पर खौफ तारी हो गया कि उसे ये काम दादी अलमास से सीखने हैं। यूं लगता था जैसे आंटी रुखसाना दादी की इस बात से खुश नहीं थी। वो कहने लगी, दादी जी, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मुसर्रत को इस घर के माहौल से मानूस होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। उनकी सास ने बेसब्री से जवाब देकर कहा, ये बच्चे 1-2 दिन के मेहमान नहीं हैं, क्या पता वो कब तक रहें। अगर वो थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। उन्होंने मुसर्रत पर एक भरपूर मुस्कुराहट निछावर कर दी, गोया उसे कोई तोहफा अनायत फरमा रही हूँ। आंटी रुखसाना को दादी अलमास का बच्चों को यूं अपने इख्तियार में ले लेना बहुत बुरा लग रहा था। बेशक घर के कामों में हर एक को हाथ बटाना चाहिए था, लेकिन मुसर्रत को हरगिज ये एहसास नहीं होना चाहिए था कि वो यहाँ एक मुलाजमा की तरह है। उन्होंने मुसर्रत को आइंदा अपने कभी ना थकने वाली सास से बचाने का फैसला किया। नूर को वहां से हटाने के लिए उन्होंने बूटा से कहा कि उसे सौदा सल्फ खरीदने के लिए अपने साथ ले जाए। बावर्ची फौरन ही वहां से चला गया। उसने नूर को पुकारा, बेटा आ जाओ, चलो चलें, बाजार यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। नूर उसके साथ चल पड़ा, लेकिन वो रास्ता भर खामोश रहा। उसे घर बुरी तरह याद आ रहा था। काश मिट्ठू उसके साथ होता। अचानक बहुत सी चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने हैरत से देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी ने अपनी साइकिल के पीछे चिड़ियों से भरा हुआ एक पिंजरा रखा है। नूर तेजी से उस पिंजरे की तरफ भागा और बड़े शौक से उसमें झांकने लगा। चिड़ियों की छोटी छोटी गोल गोल आंखों से कितनी उदासी झलक रही थी। बेचारे परिंदे इस तरह पिंजरे में ठूंसे हुए थे कि वो हिल भी नहीं सकते थे। नूर बूटा को बिल्कुल भूल ही गया। बड़े शौक से उसने अपनी उंगलियां जाली की तारों में डाल दी। बाबा जी, ये चिड़ियां किस लिए हैं? उसने चिड़ियां बेचने वाले से पूछा। उस ठगने बाबा ने साइकिल की दूसरी तरफ आने की जहमत ही गवारा ना की, क्योंकि उसे इस छोटे ग्राहक से ज्यादा आमदनी की तवक्को ना थी। असल कैफियत ताड़ते हुए वो बोला, छोटे, क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम 1-2 चिड़ियां खरीदते हो और उन्हें छोड़ देते हो तो ये बड़ा सवाब का काम होता है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देता है। बूटा करीब आ गया। उसने चिड़िया वाले से कहा, भाई साहब जल्दी करें, हमें एक अच्छी सी चिड़िया दे दें। ये चिड़िया इस नन्हे साहब के हाथ में पकड़ा दे, ये इसे छोड़ेगा, छोड़ोगे ना? नूर के चेहरे पर एकदम रौनक आ गई। भरपूर मुस्कुराहट के साथ उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और चिड़िया को बड़े प्यार से पकड़ लिया। जब बूटा उसकी कीमत अदा कर रहा था तो उस वक्त चिड़िया उसके हाथों में चोंचे मार रही थी, जिस पर नूर कह कहे लगा रहा था। नूर ने अपनी उंगलियों के बीच में से चिड़िया को झांका। वो खुश था कि अब चिड़िया आजाद होने वाली है। बूटा ने बेसब्री से नूर को हुक्म दिया, बेटा जल्दी करो, इसे उड़ा दो, अभी बिजली का बिल अदा करने में बहुत देर लगेगी। ओ, तुम पहाड़ी लोग इन कामों के बारे में नहीं जानते। वो दबी दबी हंसी हंस दिया और चिड़िया वाला भी उसकी हंसी में शामिल हो गया, क्योंकि वो भी इन मुश्किलात से अच्छी तरह वाकिफ था। नूर की नजरें सिर्फ चिड़िया पर जमी हुई थी। उड़ जा उड़ जा, उसने चिड़िया को आजाद कर दिया। जैसे चिड़िया उड़ गई वैसे ही वो भी उछल उछल कर दौड़ने लगा, गोया उसके पीछे उड़ रहा हो। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। वो चिड़िया ऊपर ही ऊपर सूरज की तरफ उड़ी जा रही थी।
اپنی آزادی کی طرف۔ نور کو پرندے پر رشک آیا۔ وہ بھی آزاد ہونے کی آرزو رکھتا تھا۔ وہ بھی اپنے گھر پہاڑوں کی طرف اڑ جانا چاہتا تھا۔ تو بھی نور نے بوٹا کا شکریہ ادا کرنا یاد رکھا۔ جب وہ راستہ پر آگے نکلے تو نور بہت باتیں کرنے لگا۔ اس نے بوٹا کو مٹھو، اپنے دوست عزیز اور اپنے گمشدہ باپ کے بارے میں بتایا۔ اس نے آخر میں مہربان بوٹا کو اپنے گھر آنے اور ٹھہرنے کی دعوت دی۔ بوٹا نے بڑی فراخ دلی سے اس دعوت کو قبول کر لیا اور اسے کہا، تم میرا انتظار کرو، ایک نہ ایک دن میں ضرور آؤں گا۔ بینک میں لوگوں کی دو طویل قطاریں اپنے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ نور نے دیکھا کہ ایک بہت امیر خاتون اپنی چھوٹی سی نوکرانی کے ساتھ آئی۔ اس نے بل اور پیسے لڑکی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، ہمارے واپس آنے تک بل جمع ہو جانا چاہیے، سنا تم نے؟ اور ہاں، کہیں پیسے نہ کھو دینا ورنہ۔ باہر نکلتے ہوئے اس سخت خاتون نے لڑکی کے پاس کھڑی عورت سے کہا، اس پر نظر رکھنا۔ لڑکی اپنے مالکن کے غصے سے بخوبی واقف تھی۔ ڈر کے مارے وہ عورتوں کی قطار کی طرف بڑھی۔ خوش قسمتی سے وہ قطار زیادہ لمبی نہ تھی۔ اپنی باری کا بے چینی سے انتظار کرتے ہوئے لڑکی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ ترس بھری نظروں سے لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے کہ لڑکی اپنے مالکن کے دوبارہ آنے سے پہلے بل جمع کروا چکی تھی۔ اس خاتون کے حاکمانہ رویہ نے بینک میں موجود لوگوں پر ناخوشگوار اثر ڈالا تھا۔ نور بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا، اس بیچاری لڑکی کی مالکن تو بے حد غصے والی لگتی ہے۔ اس عورت کے مقابلے میں دادی اسے زیادہ اچھی لگی۔ اس نے شکر کیا کہ عارضی طور پر رہنے کے لیے انہیں کسی ایسے خاتون کے گھر نہیں جانا پڑا۔ انکل عنایت کے گھر میں دادی کے سوا سب اچھے تھے۔ تاہم اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مصیبت سے بچنے کے لیے دادی الماس کے راستے میں نہیں آئے گا اور دوپہر کے وقت وہ بابر کے ساتھ کھیلا کرے گا۔ نور نے آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں بے شمار پرندے بے فکری سے اڑ رہے تھے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ان کی طرح اڑ سکے؟ جب تک وہ اپنے پہاڑی گھر نہ پہنچ جائے وہ اڑتا ہی رہے۔ جب وہ یوں آسمان کو دیکھ رہا تھا، بوٹا کی نظر اس پر پڑی۔ وہ کہنے لگا، ایک چڑیا تو آج یقیناً بڑی خوش ہوگی جسے تم نے آزاد کیا ہے۔ وہ کتنی خوش قسمت چڑیا ہے نا؟